نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم۔ سورہ عادیات کا ذکر ہوگا، آج اس پہ بات ہوگی کہ سورہ عادیات میں کس طرح اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہیں۔ سارے قرآن میں ایک انداز ہے الگ، اور اس صورت کا انداز، اس میں اللہ رب العزت ایک منفرد ڈفرینٹ زاویے سے، اینگل سے، ڈفرینٹ طریقے سے انسان سے مخاطب ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ ادروائز تو ہوتا ہے بہت زیادہ صورتوں میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہ جب اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہیں ایک چیز کی، پھر اگلی آیت میں بدل لیتے ہیں، پھر اگلی میں، جیسے والتین والزیتون وطور سینین، تینوں جگہوں پہ قسم کھائی ہے، قسم ہے والتین کی، پھر زیتون کی، پھر طور سینا کی۔ لیکن والعادیات ضبحا، یہ بڑی مختلف ہے، یہ بڑی منفرد ہے، یہ بڑا الگ ہی اس کا انداز ہے، الگ ہی سین ہے، کہ جیسے کوئی ہسٹوریکل مووی ہو، بڑے بڑے جیسے لشکروں کی فائٹ کی ایک الگ ہی وہ کہ ٹریلر کی طرح ہے۔ والعادیات ضبحا، اور قسم ہے، عادیات لفظ میں نکلا جیسے عداوت سے، دشمنی سے، دشمنوں کی۔ عادیات ضبحا، کہ قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی۔ والعادیات، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی۔ ضبحا، ہانپتے ہوئے، جیسے گھوڑا کوئی سفر کرتا ہے، دوڑتا ہے، کچھ کلومیٹر فاصلے طے کرتا ہے، تو اس کی سانس کے چلنے کا ایک الگ انداز جو ہوتا ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھڑ پھڑاہٹ سے، جیسے وہ ایک ہارس اور گھوڑا جو ہے وہ کرتا ہے۔ والعادیات ضبحا، اللہ کریم فرماتے ہیں قسم ہے، اس میں سوچنے والی، تدبر والی بات ہے۔ پورا محو ہو کے اس کے ترجمے کو، اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں تو ایک بندہ ایک الگ ہی کیفیت میں اور ایک الگ ہی ایک سحر انگیزی میں کھو جاتا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اگلا پھر انداز، اگلا سین، فالموریات قدحا، تو بس یہ گھوڑوں کی جو دوڑ ہے، اس کے سموں کی جو ایک آوازیں ہیں، اس کی سموں کی چلنے کی جو انداز ہے، فالموریات، کہ اس سے جو ہے چنگاریاں جیسے آگ کا نکلنا، جیسے اس کی تیزی سے اس کے جو قدم ہیں وہ ہوتے ہیں، اس میں لگے ہوتے ہیں ایک لوہے کے ٹکڑے، آئرن فولاد کی طرح وہ اس میں فٹ ہوتے ہیں، جو گھوڑے کو جو ہے وہ اس میں سفر کرنے میں، دوڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ فالموریات قدحا، کہ وہ جب کسی پہاڑ پہ پتھریلی جگہ پہ اس پہ پاؤں لگتے ہیں تو پھر اس میں ایک سرسراہٹ، ایک آواز، ایک وہ پیدا ہوتی ہے، ایسی چیز، اس کا نقشہ کھینچے اللہ کریم۔ فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔
موریاتی، رات کے اندھیرے کو بھی یہ جو ہے نا وہ کلیئر کرتی ہے کہ رات کا اندھیرا ہو جیسے اس میں وہ پہاڑوں پہ جب ایک گھوڑا دوڑتا ہے، اس کے انداز کی، اس کیفیت کی قسم کھائی ہے۔ فالمغیرات صبحا، عربی میں مغیرہ، مغیر جیسے کوئی ہو ڈاکو کے وہ میننگس میں بھی یہ اس کو استعمال ہوتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، صبح کا انداز، کہ وہ جو گھوڑے دوڑتے، پہلے سین ایسا ہے کریٹ کہ ایک گھوڑوں کا جو ایک 8 10 20 ایک چھوٹا جو جتھا ہوتا ہے گروپ، ان کا گھوڑے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ہانپتے دوڑتے، ایک وہ سین ہے۔ پھر اگلا کہ وہ اندھیرے میں پتھروں پہ چلتے ہوئے اور ان کے پاؤں سے جو ایک ہوتا ہوا شور بھی اور ایک چنگاریاں بھی، قدحا، وہ والا کیفیت۔ فالمغیرات صبحا، کہ وہ اپنے ٹارگٹس پہ، اپنے مقصد پہ، جہاں پہ وہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر صبح کا جو ایک انداز ہے صبحا، کہ اس کی جو ہے ایک سورج جو نکلتے ہوئے صبح کے وقت، جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اپنی منزل کی طرف، اپنے ٹارگٹ کی طرف جو ہے نا حملہ کرنے کے لیے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور وہ دور سے جو ہے ان کی ایک ایسی دھند، ایک مٹی جو ان سے ایک اڑتی ہے خاص طریقے سے، کہ ایک دم یہ سین دور کا پھر اللہ رب العزت نے ہمیں دکھایا ہے، ہمارے مائنڈ میں اس کا امیج اور ویڈیو بنتی ہے۔ انسان کا ایسا سسٹم ہے کہ اس کے دماغ میں وہ چیز، وہ فلم، وہ مووی چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ انداز۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، کہ جب وہ دور سے اس کو دیکھتا ہے کوئی 1 کلومیٹر سے، ½ کلومیٹر سے، تو وہ ایک پہلے ایک دھول ابھرتی ہوئی، دھند سی، دھول سی ابھرتی ہوئی دکھتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اگلا سٹیپ پھر ایک دم اور فارورڈ ہی ہو گئی مووی سمجھیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اگلا جو گروپس ہے، لشکر ہے بڑا جیسا بھی، اس کے اندر فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ جو ایک مجموعہ ہوتا ہے، اجتماع ہے، وہ ایک بڑا گروپ ہے لشکر، اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ گھس جاتے ہیں، اکیلے نہیں، اکٹھے، دشمن کے جو ایک بڑے لشکر میں، گروپ میں، یہ جو 8 10 20 یا جو گروپ ہے گھوڑوں کا، گھوڑ سواروں کو اندر گھس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے عربی لوگ جو تھے مکہ مدینے کے، تو وہ یہ کہانیاں، داستانیں مار کے، وہ جو آپس میں باتیں جو شیئر کرتے رہتے تھے کہ ایسے ہوا لڑائیوں میں، وہ بڑے وہ اس چیزوں کے وہ داستانیں بیان کرتے تھے اور بڑا اس کو پسند کرتے تھے۔ تو اسی ہی انداز میں پھر اللہ رب العزت نے اس سوسائٹی، کمیونٹی کے حساب سے ہی ان کو مخاطب کیا ہے، ان کو سمجھانے کا وہ سارا معاملہ کیا ہے کہ ان کو شعور آ جائے کوئی۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ وہ اس لشکر کے اندر جو ہے نا وہ گھس جاتے ہیں اور چاروں طرف جو ہے ان کے پھر دشمن ہوتا ہے۔ یہ ہے انداز، یہ ہے اس کا ایک آیات کا کرائٹیریا۔ ویسے سمپل اگر ہم قرآن مجید میں ویسے پڑھیں گے تو پھر وہ اور نقشہ بنتا ہے۔ ایک پراپر جو جنہوں نے جن کی مادری زبان ہے اور کوئی بیان کرنے والا جو عربی کی ایک ڈیپلی اس کو ایک لیفٹ رائٹ اس کی ہر چیز کو جو جاننے والا ہے، تو پھر اس کا وہ سیاق و سباق اور اس کی وہ کیفیت ہے لفظوں کی، وہ بھی ساتھ اس کی تصویر کھینچتا ہے۔ تو تب اگر آپ اسی کو کتاب پڑھیں یا کسی کا سنیں، تب اس کا الگ مزہ، ایک لطف ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تو اب جو ہے لوگ، یا یہ جو کہانی یا یہ داستان یا یہ سین ہے اس طرح ایک مووی ٹائپ، تو بندہ کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، یہ کیا معاملہ ہوا۔ اس میں ذہن جو ہے وہ دوڑتا ہے، میرا بھی یہی تھا کہ کوئی یہ یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے
جیسے سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر حمزہ اور یہ طارق بن ابن زیاد، اور اس طرح جو بڑے بڑے ہمارے تھے فائٹر اور صحابہ مجاہد، تو وہ ان کا آگے قسم ساری کھا رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کی، ان کے معاملات کی۔ لیکن اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کریم کہ جیسے تیرا وہ گھوڑا جو ہے وہ اس جنگ میں، اس گروپ میں وہ دوڑتا ہوا آگے، اس کی گردن جو ہے تجھے تجھ سے بھی آگے ہوتی ہے، اور وہ پورے خطروں کو، معاملات کو، اور تھوڑے گروپس کے ساتھ بھی وہ بڑے لشکر میں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ چٹانوں سے گزرتا ہوا، اندھیروں سے گزرتا ہوا، اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دشمن پر حملہ آور ہونے میں دیر نہیں لگاتا، اتنی بہادری سے، اتنی معاملات سے، اور پھر تو اسے اور پھر وہ آنے والے تیروں اور جو بھی حملہ ہے تلواروں کا، تیروں کا، نیزوں کا، تو سب سے خطرہ اس کو وہ فیس کرتا ہے، اور اس چیز کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن وہ وفا کرتا ہے، اور بات کو اپنے مالک کی مان کے اشارے پہ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح یہ گھوڑا جو تجھے بڑا پیارا ہے، بڑا تو اس سے پیار کرتا ہے، اس معاملے میں، لڑائیوں میں، جنگوں میں اس کے ساتھ جاتا ہے اور حملے کرتا ہے، جاتا ہے، اور اس سے بڑا پیار پھر تو ہاتھ پھیرتا ہے اس کی گردن پہ، اس پہ پیار کرتا ہے۔ تو پھر آگے یہاں تک اس کا آ گیا معاملہ، پھر آگے کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، سارا ابھی سین ہی، سارا معاملہ ہی چینج ہو جائے گا کہ بے شک انسان لربہ لکنود، لیکن اے انسان تو خود جو ہے وہ اپنے رب سے بے وفائیاں کرتا ہے، اپنے اللہ کو محبت، وفا اور اس کی اطاعت اور اس کے اصولوں پہ چلنے والے معاملات اور اس کی وفاؤں کا جواب تو اس طرح نہیں دیتا کہ جس طرح تو گھوڑے کا مالک ہے اور اس سے پیار کرتا ہے سارا، تو میں تیرا مالک ہوں، تو اس طرح جو ہے ایک گھوڑے کی بھی طرح بھی تو وفا نہیں کرتا۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ اللہ رب العزت سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔